نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی عاجز ہے کہ رات کے وقت 10 سپارے قرآن کی تلاوت کر سکے، 1/3 قرآن پڑھ سکے؟ صحابہ کرام پر یہ سوال بڑا شاق گزرا اور کہنے لگے: اللہ کے رسول، ہم میں سے اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھنا، اس کی طاقت کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن۔ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پہلے سوال کیا، اور سوال ایسا تھا کہ صحابہ کرام چونک اٹھے۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا۔ تعجب اس بات پر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنی طاقت رکھے کہ سونے سے پہلے 10 پارے تلاوت کر لے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ چونکا دینے والا ایک سوال تھا۔ صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو اتنی طاقت رکھے؟ سونے سے پہلے 10 پارے پڑھنا یہ تو یوں ہی ہے کہ اس میں رات گزر جائے گی، سونے کا وقت کب ملے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے اس امت پر خاص انعامات ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کیا، یعنی یہ امت عمل تھوڑا کرتی ہے، اللہ اس کا ثواب زیادہ عطا کرتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں، آسان ہیں، مگر ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ پڑھنا یہ ایک آسان سا عمل ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا ثواب کہ جو شمار میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو اپنے مومن بھائی کی تدفین میں بھی شامل ہوتا ہے، اس کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے، تدفین کے بعد دعا بھی مانگتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے 1 قرات کا اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد میں چل کر آتا ہے، اس کے ہر قدم پر 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، 1 گناہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حج کرنے والا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ اعمال چھوٹے ہیں مگر ان کا صلہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تشویش کی حالت میں دیکھا کہ صحابہ کرام چونک اٹھے کہ اللہ کے رسول، اتنی طاقت کون رکھتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 10 پارے تلاوت کرے؟ ہم میں سے کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد،
یہ جو صورت ہے یہ 4 آیات والی چھوٹی سی صورت، آپ نے فرمایا کہ یہ 10 پاروں کے برابر اس کا ثواب ہے، 1/3 قرآن کے برابر یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ یہ صورت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے جو رب تھے ان کا نسب بیان کرتے تھے کہ ہمارا عزا وہاں سے آیا، لات وہاں سے آیا، منات وہاں سے آیا۔ اے محمد تم بھی اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو وہ ذات ہے، اسے نہ تو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ 4 آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 پاروں کے برابر قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک سریہ بھیجا، لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا جو امیر تھا جب وہ جماعت کرواتا تو جہری نماز میں قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتا۔ جب یہ سریہ واپس آیا تو لشکر والوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول ہمارا جو امیر ہے یہ تو ہر نماز میں جو جہری نماز ہے کوئی سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص بھی لازمی پڑھتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اس سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایسے کیوں کرتا تھا؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ نے اس سے پوچھ کر آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ امیر نے کہا ہے کہ اس صورت میں رحمان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں اور مجھے یہ بڑی بات پسند ہے کہ میں اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھوں، مجھے یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اخبرہ ان اللہ یحب، اسے خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اگر اس صورت سے محبت ہے تو پھر جان لیجئے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ صورت ایک توحید کی دعوت پر مشتمل ہے، ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ کاش ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھ آ جائے، ہم اس صورت کو سمجھ لیں اور ہم شرک سے باز آ جائیں، شرک ہم سے دور ہو جائے۔ یہ صورت ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس صورت کو جہاں کثرت کے ساتھ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کریں۔ یہ آپ کے اذکار میں بھی شامل ہے کہ آپ آخری 3 صورتیں ایک بار پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار پر اپنے جسم پر مل لیتے، پھر آپ دوسری دفعہ بھی 3 صورتیں پڑھتے، اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لیتے، اور 3 دفعہ آپ یہ عمل کرتے۔ اس میں سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو آسان سے وظائف ہیں اللہ ہمیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔